يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ وہ دوزخ جس کے اوپر سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ اس حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ تو آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا حکم دیا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانا چاہیے، اور اپنے اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سلسلے میں روشنی ڈالی ہے، اس کے تحت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی فکر ہوتی ہے جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چاہیں کہ وہ بھی دوزخ سے بچ سکیں، دوزخ کا ایندھن بننے سے وہ بچیں۔ ہر والدین اس بات کو بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز صرف چاہنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، چاہنے پر یہ منحصر ہوتی تو سارے جنتی ہوتے اور سارے لوگ جہنم سے بچ جاتے۔ یہ صرف خواہش اور طلب پر جو ہے ڈپینڈ نہیں ہے، بلکہ اس خواہش کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہوگی، اور ہمارے بچوں کے سلسلے میں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی ایسے کام کریں جس کی وجہ سے وہ جنتی بنے اور دوزخ کے ایندھن بننے سے محفوظ رہے، دوزخ کا ایندھن نہ بنے۔ تو اسلام نے پورے گائیڈنس ہمارے پاس دیے ہیں، رہنما اصول دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور کس طریقے سے زندگی گزاریں تو جہنم سے بچ سکیں گے، کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں گے تو آگے چل کر ہمارے نقشہ قدم پر چل سکیں گے، اور وہ بھی جنت کے مستحق ہو سکیں گے اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ بتایا گیا۔ تو اس میں ہمارے سامنے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی نصیحتیں نقل کی گئی ہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے نصیحت کی، وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک بہت بہترین رہنما اصول ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں اسی طرح کی نصیحت کریں، اسی طرح کی تربیت کا انداز اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں اولاد کو یہ بتایا ہے کہ والدین کے تم پر حقوق ہیں، یعنی والدین کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ماں باپ کو یہ بتائے ہیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں جو اولاد پر عائد ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر اولاد صحیح اولاد، اچھی اولاد، فرما بردار اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بچوں کی فرما برداری کے لیے، اپنے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ
اولاد کی تربیت کا سارا انحصار ماں باپ ہی پر ہے، کسی اور پر نہیں، دوسرے فرد بعد اس کا مرحلہ ہے۔ حقیقت میں جو ذمہ دار ہیں وہ صرف ماں باپ ہی ہیں، ہر بچوں کی تربیت کے، تعلیم کے براہ راست جو ذمہ دار ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات قرآن مجید کے اندر بھی بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے، بلکہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سیدھے کان میں ہاں اور بائیں کان میں اقامت کہیں جائے، بچے کے حق ہے۔ تو ماں باپ جو مسلمان ہیں وہ یہ چاہیں کہ ہماری اولاد کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا کلمہ پہنچے، ان کے کانوں میں اللہ کی توحید کی آواز پہنچے، یہ ہر ماں باپ کو سوچ اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں لیکن پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ یہ ایک رسم نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت اس کو ہم اختیار کریں اور اس شعور کے ساتھ کہ آگے چل کر میرا بچہ بھی اسلام کا ماننے والا، اللہ کا مطیع و فرمانبردار، اللہ تعالیٰ کی کے احکامات پر چلنے والا بنے، یہ مقصد ماں باپ کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ اب ہم بچوں کے نام تلاش کرتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نام تلاش کرتے ہیں، تو بعض لوگ مختلف قسم کے نام اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کے اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کا اچھا سا نام ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ناموں میں سے عبداللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب جو نام ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الرحمن، یعنی اس میں سارا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رزاق کے بندے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر عبد الرحمن جہاں نام ہوتا ہے، ہم مسلمان جانے اور انجانے میں اس شخص کو رحمان کے نام سے پکارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے۔ دیکھیے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اور بہترین اسماء حسنہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ہم اس نام کو بندے کے نام سے پکارتے ہیں، بندے کو نام دے کر پکارتے ہیں، غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبد الرحمن کہہ کر پکارنا چاہیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، اور اگر کسی کا نام رحمان ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اسے عبد الرحمن بنانے دینا چاہیے۔ تو اس طرح نام اچھے سے نام رکھنے چاہیے، بہترین ناموں میں سے ناموں کو شمار کیا گیا ہے، یا انبیاء کے نام، یا صحابہ کرام کے نام، یا بزرگان دین کے نام، جن کے یہ سوچ کر ماں باپ نام رکھیں کہ کم سے کم ان کی زندگی کا جو طور طریقہ تھا، ان کے اثرات، ان کا سا انداز میرے بچے میں آئے، میرا بچہ بھی آگے چل کر ان صفات کا حامل ہو۔ نام رکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حسن، ان کی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام تھا وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اپنے نام کو چینج کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ نے نام رکھا ہے، چھوڑ دیجیے نام، اس میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے اپنا نام چینج نہیں کیا۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خاندان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا تھا، حزن کے معنی ہے غم کے، تو کوئی نہ کوئی کسی نام سے ہمارے خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی غم لگا ہمیں لائق رہتا تھا۔ کاش ہمارے دادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا نام چینج کر لیے ہوتے، نام تبدیل کر لیے ہوتے، تو شاید ہم اس غم سے بچ جاتے۔ تو نام کا اثر بھی انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، تو انسان کے نام رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے سے نام رکھیں۔ بچے کے پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے. یہ نبیوں کی دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین. تو وہاں دو باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ دعا کریں اور دعا کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس اولاد کو آپ مانگ رہے ہیں وہ نیک اور صالح اولاد کا خیال بھی آپ کو رہے. صرف اولاد نہیں چاہیے ہم کو بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد صالح نیکوکار ہو. صرف اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد جہاں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے لیے اولاد ہے. جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجنات وانہار. تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال سے اور اولاد سے کرے گا. تو اولاد بھی بڑی نعمتوں میں شمار کی گئی ہے. اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی تمنا انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس بات کی آرزو اور خواہش اور تمنا لیے جیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اولاد عطا کر دے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر وہ اولاد صالح نہ ہو, نیکوکار نہ ہو, فرما بردار نہ ہو تو انسان کے لیے وہی اولاد اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش بن جاتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے. انسان مال و دولت کے ساتھ ساتھ اسے بیٹے بھی حاصل ہوں تو بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے, بڑی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے, بڑا فخر اس پر کرتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ اولاد اگر صالح نہ ہو, نیکوکار نہ ہو, فرما بردار نہ ہو تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو اسی آزمائش سے بچنے کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. کیسے ہم اپنی اولاد کو ہمارے لیے نعمت بنائیں, ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث بنے, یہ ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ان کا نام اچھا سا نام رکھیں. لوگ نام رکھ لیتے ہیں الٹپ نام, کوئی بھی نام آ گیا سامنے, کسی ہیرو کا, ہیروئن کا, کسی بڑی سیاسی پرسنالٹی کا, ایسے لوگوں کے نام رکھ لیتے ہیں جو دنیا کے اندر بہت مشہور ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں یا نہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. ہمارے سامنے آئیڈیل ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, ان کے نام ہیں, انبیاء کرام کے نام. یہ نام اس کا اثر ہمارے بچوں کے اندر آئے. یہ سوچ کر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایک ایسا منفرد نام ہو, الگ نام ہو کہ دنیا کے اندر جیسا کوئی نام نہ ہو. یہ کوئی سوچ اچھی سوچ نہیں ہے, بلکہ ہم یہ چاہیں کہ ایسا نام رکھیں جو انبیاء کا, بزرگان دین کا, صحابہ کرام کے ناموں سے ہو, ان کے اثرات, ان کے نام کے اثرات اس پر ہوں. تو اچھا سا نام رکھنا چاہیے. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا. تدعا باسمائکم واسماء آبائکم, تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہیں پکارا جاتا ہے. نام کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ بعض لوگ متمنا بیٹے کا, جو کسی کا دوسروں کا بچہ ہے, لے کر پال لیتے ہیں, لے بالک بچے, جب اس کا نام کہیں رجسٹر میں لکھایا جاتا ہے, شادی کے دفتر میں لکھایا جاتا ہے تو یہ غلطی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. بعض اگر نو مسلم ہو چکے ہیں تو ان کے اپنے باپ کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھتے. ایسی بات نہیں ہے, جو اس کا باپ ہے وہ اسی کا نام ہونا چاہیے. کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو ایمان لائے لیکن ان کے والدین, ان کے باپ ایمان نہیں لائے تو ان کا وہی نام رہا. اگرچہ جو عربی میں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں ایمان لایا, اگر میرا باپ ایمان نہیں لایا تو باپ چینج نہیں ہو سکتا. باپ کا نام تو وہی رہے گا لیکن میرا نام چینج ہوگا. میں عبداللہ ہو گیا ہوں کسی اور نام کے ذریعے سے, گنیش کے نام سے اور ایک نام سے, کسی نام سے میرا نام تھا لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے میرا نام عبداللہ ہو گیا. تو عبداللہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی نام ہو. تو یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب رجسٹر میں ہم نام لکھائیں تو اپنے باپ کا نام لکھائیں. کسی اور کا نام اپنے باپ کی جگہ لکھانا یہ صحیح نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. تو یہ بہرحال یہ بات بیچ میں آئی تو میں نے بات بتلا دی. اچھے سے نام رکھنے چاہیے جو بچوں کی زندگی پر اثر کر سکے.
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے. والدین ماں باپ میں سے کوئی بھی لاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھٹی دیتے تھے. گھڑتی بھی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھجور یا کوئی چیز چبا کے اس کے اپنے منہ سے اس بچے کو چٹاتے تھے. یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا کسی بزرگ کے صفات بچے کے اندر آئیں، یہ مقصود ہوتا تھا. تو ہم بھی اپنے خاندان کے کسی بزرگ شخصیت سے کام یعنی گھٹی دلائی جا سکتی ہے کسی بزرگ شخصیت سے، تاکہ اس کے اثرات بچے کے اوپر. تو یہ بچوں کے حقوق ہے. بچوں کی تربیت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے شروع ہی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمات سکھاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ بےحد پسند ہے کہ کوئی اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جب زبان کھولے تو اللہ کا کلمہ بلند کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بتایا کہ قرآن پڑھنے والا اگر کوئی اسے قرآن بہت مشکل سے اٹک کر پڑھتا ہے، یتداعى فی القرآن فلہ اجران، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی اسے پڑھنا مشکل ہے، شاق ہے، اسے پڑھنے کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے 2 اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو جب بچہ بھی بولنے لگے لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ بولنا کلمہ، اس کے اللہ تعالیٰ کا نام لینا اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہوتا ہے. تو جب بچے ہم بولنے لگے تو سب سے پہلے ان کو کلمے سکھائیں. دوسری بات یہ کہ جب بچے بولنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، جب بچے بچپن میں غلط حرکت کرے، غلط گالی گلوچ کرے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑا ہو کر وہ ان چیزوں کو سیکھ جائے گا، تربیت حاصل کرے گا. ہرگز ایسی بات نہیں، ایسا ہمیشہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے ماں باپ کو. جو غلطی ہے، جو غلط کام کر رہا ہے بچہ، اس کو ٹوکنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو ہم پسند نہیں کرتے. تو یہ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے یہ کام کرنا. اگر یہ سوچ کر کہ آگے چل کر بڑا ہوگا، سمجھ آ جائے گی، تربیت خود پا جائے گا، تو یہ ہرگز صحیح طریقہ، صحیح انداز، صحیح فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں. بلکہ بچوں کو معلوم ہو کہ ہمارے ماں باپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کون سی چیز نیکی ہے، کون سی اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے، کون سی چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. بچوں کو بتانے کے لیے اس کی غلط باتوں کو ٹوکنا چاہیے. یہ بچوں کی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے. اور بچوں کو نماز کے سلسلے میں ان کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے. لاتے ہوئے ان کو نماز، مسجد کے آداب، نماز کا ادب و احترام، نماز کیا ہے، کس لیے پڑھی جاتی ہے، یہ بات ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. مروا اولادکم وہم ابناء 17. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، بچے کی تعلیم اور تربیت کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی بچے کو کون سا کام کہاں سے، کس طرح، کب، کون سی تربیت اسے کرنی چاہیے، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. یعنی نماز بچہ جب چلنے پھرنے لگے تبھی آپ کے ساتھ پڑھے گا، لیکن جب 7 سال کا ہو جائے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو نہیں آ رہا ہے تو آپ کا ایک فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو حکم دے. مروا اولادکم وہم 7 وہم ابناء 7. وہ 7 سال کے ہو جائیں تو آپ ان کو بیٹا چلو نماز کے لیے، تو یہ حکم دینا. اور اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے 7 سال سے اس کی تربیت شروع کی، اسے بتایا کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن 10 سال کی عمر کو ہو گیا، شعور اس کے اندر آ گیا، ذمہ داری کا احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا، لیکن آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اگر وہ آپ کے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارنا چاہیے. اس حدیث کے ذریعے سے 2 باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. ایک نیکی کا حکم دینا اور نیکی پر عمل نہ کرنے پر بچے کو تھوڑی بہت تربیت کے لیے سزا دینا، مارنا کوئی بری بات نہیں ہے. آج کے معاشرے میں میکسیمم ہمارے پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، اس چیز سے نابلد ہیں. مغربی تہذیب سے، مغربی کلچر سے، باہر کی تہذیبوں اور کلچر سے متاثر ہو کر ہم نے بچوں کے ساتھ محبت کے نام سے غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ ادب اور
تعلیم کے لحاظ سے بالکل غیر مناسب چیز ہے، جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی آنے والی جنریشن کو، نسل کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ڈھیٹ، نافرمان اور بہت ساری بچیں گے تو ہم ہمارے بچوں کو بھی بچا سکیں گے. ہم خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے سے تقاضا کریں گے بیٹا جاؤ نماز کو، تو یہ نہیں ہونے والا. ہم نہیں قرآن پڑھتے، بچے سے کہیں گے تم قرآن پڑھو، تو وہ نہیں پڑھے گا. جو کام ہم کریں گے بچہ اس کی نقلی کرتا ہے. بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نقل کرنا، تو جو کام ہم کریں گے اس کی نقل بچہ کرتا ہے. ہم گالی دیں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی نے فون کیا آپ گھر میں ہوتے ہوئے یہ کہیں گے کہ نہیں میں فلان جگہ ہوں، تو جھوٹ آپ نے بچے کو سکھایا. تو جو کام ہم کریں گے بچہ وہ سیکھے گا. ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو بچہ وہی کام کرنے لگے گا. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک کام کریں تاکہ آنے والی نسل وہ بھی نیک کار اور اللہ کے دین پر چلنے والی، اللہ کی بوتی و فرموں بردار بن سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کے فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزار سکے اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کے سلسلے میں بھی دین کی طرف توجہ دے سکے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.